قبر کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں باندھ لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے استفسار کیا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا تشریف کیسے فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول اٹھانے لگے۔ اے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکاناتوں میں راس آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ اور بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے ناداں، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتہ کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بھائیو، اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری بوئی ہوئی فصل کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم کب تک اس غفلت کا شکار رہو گے؟ قیامت کی ہولناکیاں تمہارے سامنے ہیں کہ جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، تمہیں اس وقت انتہائی افسوس ہوگا جب تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تم سوکھی ہوئی اس گھاس کی ماند ہو جاؤ گے جس کو ہوائیں ادھر ادھر پھینک رہی ہوتی ہیں۔ تم کب تک اس غفلت میں مبتلا رہو گے؟ حالانکہ توبہ کی قبولیت کا علم تو ظاہر ہو چکا ہے۔ اے خواہشات کے سمندر میں غرق ہونے والوں، نجات کی کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے افعال سے برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دو۔ اپنے نفس کو ندامت کے ساحل پر ڈال دو، پھر تم اللہ عز و جل کو بہت زیادہ کرم فرمانے والا پاؤ گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ذلت اور عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور اس گھڑی پکارو، اے وہ ذات جس کی نافرمانی کرنا اس کو نقصان نہیں دیتی، اور نہ ہی جس کی اطاعت کرنا اس کو کوئی فائدہ دیتی ہے۔ یا رب رحیم،
ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری خرابیوں کے بدلے درستی عطا فرما اور خسارے کے غوض نفع عطا فرما۔ اے وہ ذات جس کے نور کی مثال ایسی ہے جسے ایک طاق جس میں چراغ ہے، اپنی رحمت سے ہمارے معاملے میں درگزر فرما۔